مختلف بیماریوں کے حوالے سے بات کی جائے، مختلف مسائل کے حوالے سے بات کی جائے. جناب اس سیگمنٹ میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا اور کوشش کریں گے کہ آپ کی کالز کو بھی پروگرام میں شامل کریں. اسکرین کے اوپر نمبر آپ سے کچھ دیر بعد چلایا جائے گا نیچے، جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. اس سیگمنٹ میں بات ہوتی ہے کچھ آپ کے نفسیات کے حوالے سے جو معاملات اور مسائل ہیں اس پر. بہت سارے سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں پچھلے پروگرامز میں بھی اور اس سے پہلے بھی جو پروگرام ہم نے کیا اس میں بھی بہت سارے سوالات تھے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سارے کے سارے سوال کسی نہ کسی طرح پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں. تو پچھلے کئی پروگرامز میں اہم نفسیاتی مسائل کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی ہے اور لوگوں کو مدد مل رہی ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ انسان کی نفسیات کے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح جسم کے دیگر حصوں کے ساتھ مسائل ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے علاج کی ضرورت ہوتی ہے. جو ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، اس لیے اگر نفسیات کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے. لیکن ان مسائل کو پہلے سمجھ لینا اس سے زیادہ ضروری ہے. بہت سارے لوگوں کو شاید اس چیز کا ادراک نہیں ہو رہا کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے. اب ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہے جس کی وجہ سے ہم نفسیات کا مسائل کا دوچار ہو رہے ہیں. بہرحال اس کے اوپر بڑی تفصیل سے ہماری گفتگو جاری ہے. پچھلی پروگرام میں بھی کئی ایک مسائل ہیں جس کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے. آج بھی سلسلے کو جاری رکھیں گے. ہمارے معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں ڈاکٹر شفیق یاسین صاحب، جو کہ ایک ماہر نفسیات ہیں. پاکستان سے باہر بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں اور اس وقت پاکستان میں موجود ہیں. کراچی میں ایک نفسیات کا ایک مرکز آپ نے بنایا ہے، یاسین نفسیاتی ہسپتال، اور اس میں آپ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ نفسیات کے حوالے سے انسان کی کچھ کتابیں بھی آپ نے تحریر کی ہیں اور یہ سلسلہ بھی جاری ہے. معزز مہمان کو میں سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب پچھلے کئی پروگرامز میں مختلف بیماریوں کا ہم نے تذکرہ کیا. بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتا کہ وہ جو نفسیات کے مسائل ہیں، جیسے ہم نے او سی ڈی کو ہم نے کیا، ڈسکس کیا، ڈیمنشیا کو، اور اس طرح بہت سارے اور دیگر مسائل ہیں جس کے اوپر بات ہوئی. لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ نفسیاتی مسئلہ ہے جس کے لیے باقاعدہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ کیوریبل ہے، اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی لا علاج مرض نہیں ہے. پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے انسان کی پرسنالٹیز کے حوالے سے، پرسنالٹی ڈس آرڈرز کے اوپر بات کر رہے تھے کہ اس میں جو ایک دم سے تبدیلی آ رہی ہے اور تبدیلی آنے کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ خرابیاں سامنے آتی ہیں. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی میں اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ پھر اس کے جو دیگر لوگوں کا جو تعلق اور رشتہ ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے لیے آپ کو یہ بھی آپ کے علم میں ہے، یقیناً آپ کے پاس زیادہ کیسز آتے ہیں، اس کے لیے جو ہمارے یہاں ایک روایتی طریقہ ہے کہ کسی بابے کو دکھایا جاتا ہے، کچھ کروایا جاتا ہے یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ اس کے اوپر کروا دیا گیا ہے. یہ ایک بڑی سوچ ہے، بڑا جو ایک طبقہ ہے وہ یہ سوچ رکھتا ہے. تو میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے مزید آج گفتگو کی جائے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمارے موڈز میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی وجہ ہے کہ یہ ہم جس ایٹماسفیئر میں رہتے ہیں اس کا بھی کچھ اثر ہماری پرسنالٹی کے اوپر ہوتا ہے؟ جو خوراک ہم کنزیوم کرتے ہیں کیا یہ بھی ہمارے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے؟ یہ ہمارا یہ سونے اور جاگنے کا بھی جو ٹائمنگ ہے جو دنیا سے بالکل الگ ہے، کہ یہ بھی ہماری شخصیت کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو آج مزید کی جائے. جی صحیح. آئی تھنک یاسر، پرسنالٹی ایشوز پہ ڈسکشن جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے، بالکل ہے. کیونکہ ہم سب کی ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہیں اور اپنی پرسنالٹی کے بارے میں سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. بالکل. کیونکہ اگر آپ کی پرسنالٹی نارمل ہے تو پھر تو آپ نارمل ریلیشن شپ میں رہ سکتے ہیں، آپ اپنے آپ میں مطمئن ہیں اور آپ کے آس پاس جو لوگ رہ رہے ہیں وہ آپ سے خوش ہیں اور ایک ہیلدی لائف سٹائل آپ جی رہے ہیں. لیکن جہاں پہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں وہاں پر ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ نہ آپ اپنے آپ میں خوش ہیں اور آپ کے آس پاس جو لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی ناخوش ہیں. اچھا، پرسنالٹی ڈس آرڈرز جو ہے نا وہ اچانک سے نہیں آتے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک انسان کی پرسنالٹی جو ہے وہ کچھ تھی اور پھر اچانک سے بدل گئی. یوزلی اٹس اے سلو پروسیس اور اس میں کمبینیشن جینز کا ہے، جینیٹکس 40 to 60% ہماری جینز ڈومینیٹ کرتی ہیں ہماری پرسنالٹی کس طرح سے بنتی ہے، اور انوائرمنٹل جو بچپن کے فیکٹرز ہوتے ہیں نا، کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیسے پالا، ہمارے ٹراماز تو نہیں تھے، ناخوش تو نہیں تھے ہم، کوئی ابیوز تو نہیں تھا، براٹ اپ میں کیا کمیاں تھیں، کیا خامیاں تھیں، کیا ریگریٹس تھے، اور پھر مزید جو ہے نا
آپ جب اوپر کے لیول پہ آتے ہیں اسکولنگ کے لیول پہ آپ کا کانفیڈنس کہاں پہ ڈینٹ ہوا یا اس پہ افیکٹس آئے تو اس سے پھر آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے, آپ کی سیلف اسٹیم, آپ کے سوچنے کا انداز, آپ کے محسوسات, ایموشنز اور آپ کا بیہیویئر جو کنسسٹنٹلی رہتا ہے اوور اے پیریڈ آف بنتا ہے, اور اسی سے آپ کی میگا کوگنیشنز اور میگا ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ ڈیولپ ہوتے ہیں, جس سے آپ اپنے آپ کی چھوٹے چھوٹے کانٹینٹس آف کوگنیشن اور رینج آف سرکمسٹانسز میں ڈفرینٹ ایموشنز کو خود جج کر رہے ہوتے ہیں. وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر ہماری پرسنالٹی میں کوئی شفٹ بھی آنا ہے کبھی اور ہمیں چاہتے ہیں کہ اس میں امپروومنٹ آئے تو وہ میگا کوگنیشنز اور میگا ایموشنز کی شفٹنگ کے بغیر نہیں آ سکتے. میں تھوڑی ڈیفیکلٹ ٹرمز یوز کر رہا ہوں, I'm sorry. ٹھیک ہے. تو بیسکلی ہماری پرسنالٹی ڈس آرڈرز اگر دیکھتے ہیں نا ہم کہ کتنے پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں, تقریباً 10 طرح کے پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں 3 گروپس بنائے گئے ہیں سائیکائٹری میں. اچھا, کلسٹر اے کہتے ہیں, کلسٹر بی اینڈ کلسٹر سی. اچھا, ان 3 گروپس میں 10 پرسنالٹیز کو 3, 4 اور 3 پرسنالٹیز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. اچھا, اس کو آسان طریقے سے سمجھانے کا طریقہ یہ کہ پہلا گروپ ایسا ہے جو کہ جسے ہم آڈ یا اسینٹرک کہتے ہیں, جو کہ سینٹر سے ہٹا ہوا یا نرالا یا ایسا ہے جو الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ایسا گروپ ہے. دوسرے گروپ میں 4 پرسنالٹیز ہیں جس میں ذرا ڈرامیٹک ٹائپ کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں. اور تیسرا گروپ جو ہے نا اس میں 3 پرسنالٹیز ہوتی ہیں, ٹائپ ڈس آرڈرز جو ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ فیئرفل ہوتے ہیں یا ان میں انزائٹی یا ڈپینڈنسی کا فیکٹر زیادہ ہوتا ہے. تو اصل میں یہ کہ پہلے ہی جو پرسنالٹی کلسٹر اے ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں نا تو اس میں جو 3 پرسنالٹیز ہیں وہ ہیں جی پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر, اسکیزوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر, اسکیزوٹائپل. یہ 3 پرسنالٹیز ہیں. اچھا, مجھے یاد ہے پچھلی دفعہ کالر تھے, انہوں نے کال کی تھی اور یہ بات کی تھی کہ میں میکینک کے پاس جاتا ہوں, ادھر جاتا ہوں, لوگ ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اس کا جواب ابھی اس پرسنالٹی میں آ جاتا ہے جو پیرانوئڈ پرسنالٹی ہے. اچھا, اس کی ڈیولپ جو ہو رہا ہوتا ہے انسان اور جو پیرانوئڈ پرسنالٹی کی طرف جاتا ہے وہ کبھی بھی دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا, اس کو ہمیشہ دوسروں کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور کہتا ہے یار یہ مجھے میرا بھلا کبھی نہیں سوچ سکتا, شاید ہی میرا دشمن ہو, یہ جو ہے نا میں جو بھی اس سے کام کہہ رہا ہوں یہ کرنے والا یہ غلط کرے گا, یا اس میں اس کا کوئی نفع ہے یا مجھے نقصان پہنچائے گا. تو پیرانویا جو ہے کہ یہ سوچنا کہ دوسرا انسان مجھے تکلیف دے گا یا میں اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا, یہ اس بیسکلی پرسنالٹی کا بڑا کور حصہ ہے. ٹھیک ہے. جسے اور اس کی نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ پیرانوئڈ پرسنالٹی ہے. ٹھیک ہے. اس کی زوئڈ جو ہے وہ ایسا انسان ہے, اس کی پرسنالٹی ایسی ہے وہ بالکل الگ تھلگ رہنا چاہتا ہے, وہ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. وہ چاہتا ہے, وہ ریلیشن شپ بنانا نہیں چاہتا, ریلیشن شپ میں انٹر ہوتے وہ ڈرتا ہے اور وہ اپنے آپ میں خوش ہے. اور یہ پرسنالٹی جو ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی, کسی کو تنگ نہیں کرتی, لیکن خود اکیلے رہتے ہوئے تھوڑی پریشان ہوتی ہے کہ میں کیوں باقی لوگوں سے اتنا دوستی نہیں کر سکتا یا مل نہیں سکتا یا اتنا سوشل نہیں ہو سکتا. اس کی جو ٹائپل جو ہے تیسری وہ پرسنالٹی وہ ہے جو کہ کبھی کبھی اس پرسنالٹی کو پری یا اسکیزوفرینیا کا ارلی سٹیج بھی کہتے ہیں, اس لیے کہ اس میں بڑی میجیکل تھنکنگ ہوتی ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو شاید آوازیں آ رہی ہیں, ان کو شاید عجیب و غریب خیالات آ رہے ہیں. میجیکل تھنکنگ کا مطلب ہے کہ لوگوں نے مجھ پہ جادو کیا ہے یا اچانک سے کوئی چیز ہو جائے گی. ان کی سوچیں دنیا سے بڑی ہٹ کے ہوتی ہیں, اور بیسکلی وہ لوگ جو ہیں وہ بعد میں کئی ایسے پیشنٹس جو اسکیزوٹائپل ہوتے ہیں وہ تقریباً 5 سے 15% پیشنٹس جو ہیں کہ وہ اسکیزوفرینیا کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. یہ تو ہوگی ایک جو بیسکلی فرسٹ کلسٹر اے ہے. بی جو ہے ڈرامیٹک جو ہے پرسنالٹیز وہ زیادہ تر پریزنٹ ہوتی ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس, کیونکہ ڈرامیٹک ہوتی ہیں, ان کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے, اور سب سے امپورٹنٹ آئی تھنک سب پرسنالٹیز میں 10 میں یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ یہ
نہ صرف پریزنٹ ہوتی ہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس، اس کے ساتھ سوئسائڈ رسک بھی ایسوسیٹڈ ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کافی حد تک اپنے آپ کو پریشان رہتے ہیں، وہ کرتے بھی ہیں اور دوسروں کو بھی پریشانی دیتے ہیں نہ چاہتے ہوئے، بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہ تقریباً 2 to 3% آف آور پاپولیشن، 100 میں سے 2 سے 3 لوگ بارڈر لائن پرسنالٹی کا شکار ہوتے ہیں. اور اس میں سمجھنا ضروری ہے کہ اس میں سب سے جو کور فیچر ہے نا شروع میں، وہ ہے ایموشنل انسٹیبلٹی. یعنی کہ ایموشنز جو ہیں وہ کنسسٹنٹ یا اسٹیبل نہیں ہوتے، ان میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اچانک سے فلکچویٹ کرتے ہیں. اور کبھی ویسے تو بہت خوش ہوں گے اور اچانک سے پھر ڈپریشن، انزائٹی میں چلے جائیں گے، بہت زیادہ غصہ آئے گا ان کو، امپلسو ہو جائیں گے، اچانک سے فیصلے کریں گے، یا تو جو اس کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کو آئیڈیلائز کریں گے کہ یا تو یہ بہت ہی اچھے ہیں یا بالکل ڈی ویلیو کر دیں گے ان کو. تو ان کے اندر یہ ویری بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ہوتی ہے کہ وہ اچانک سے بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل اچانک سے بدل سکتے ہیں. اور ان کا جو ایموشنل پین ہے نا وہ ان کو بڑا تنگ کرتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پین کم ہو، اندر سے وہ ایمٹی فیل کرتے ہیں بہت زیادہ. اور ان کے اندر آئیڈینٹی، سیلف امیج اور آئیڈینٹی کی کنفیوژن رہتی ہے. وہ یہ کبھی نہیں سمجھ پاتے کہ ہمیں کیا چیز پسند ہے یا ہمیں کیا لوگ پسند ہیں اور کیا لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اسی پہ ان کی زندگی گھومتی رہتی ہے سوچ. اور وہ پھر جب یا کسی بھی ریلیشن شپ میں انٹر ہوتے ہیں نا تو انہی سوالات کی وجہ سے وہ اس ریلیشن شپ میں زیادہ عرصہ نہیں گزار سکتے. تو اسی وجہ سے ان کی ریلیشن شپ بڑی انسٹیبل رہتی ہے، ٹوٹتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پرسنالٹی جو ہے نا پھر کیا کرتی ہے کہ جب وہ ایموشنل پین کو کریکٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم اتنا زیادہ اس ایموشنل پین سے گزر رہے ہیں، تو ایک ڈیسیجن لے لیتے ہیں جلد بازی کا تاکہ ہم اس ایموشنل پین کو کریکٹ کر سکیں. وہ امپلسو ڈیسیجن ریلیشن شپ کو چھوڑنا بھی ہو سکتا ہے، اوور اسپینڈنگ بھی ہو سکتی ہے کہ بند جا کے بہت شاپنگ کر لیں، الکوہول یا ڈرگ یوز بھی ہو سکتا ہے. اس میں بہت زیادہ کامن ایسوسیشن ہے کہ ایسے لوگ نشے کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. اور پھر ایک چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ایموشنل پین کو ایک غلط فیصلہ کرتے ہیں، اس سے ایموشنل پین پھر بڑھ جاتا ہے مزید. ایک سائیکل میں انٹر ہو جاتے ہیں کہ ایک جو انہوں نے ڈیسیجن لیا ہے اس کے سے پین بڑا ہے، پھر ایک امپلسو ڈیسیجن لیں گے اس سے مزید پین بڑھے گا. تو یہ ایک سائیکل بن جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بارڈر لائن پرسنالٹی. اور پھر وہ ایک حد تک پین بڑھتا ہے تو پھر وہ ڈیلیبریٹ سیلف ہارم کی طرف جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو کاٹتے ہیں، کبھی بلیڈ سے کاٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پین جو ہے جیسے اگر کاٹتے ہیں تو اس سے ان کا ایموشنل پین کم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک پین کو کم کرنے کے لیے دوسرے پین کو پرسیو کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر کبھی کبھی یہ بہت زیادہ ایکچولی سوئسائڈ رسک کی طرف بھی چلے آتے ہیں. ٹھیک ہے. جہاں پہ ان کو سوئسائڈل تھاٹس آتے ہیں اور ایکٹ بھی کرتے ہیں. اور ان بارڈر لائن پرسنالٹی میں تقریباً 12 سے 15% کیسز ہیں جو ایونچولی سوئسائڈ کمٹ بھی کر لیتے ہیں. تو اٹس اے ہائی رسک. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک پرسنالٹی ہے جو کہ ڈرامیٹک پرسنالٹی یا کلسٹر بی پرسنالٹی کے حصے میں نمبر 1 پہ رکھتے ہیں. پھر اینٹی سوشل پرسنالٹیز ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو سکتی ہیں. بہت زیادہ ان کا غصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جب وہ نقصان پہنچاتے ہیں کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو ان کے اندر ریمورس نہیں ہوتا، وہ گلٹ نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کو برا کیا ہے. جب بارڈر لائن بھی غصے میں آ جاتے ہیں لیکن ان کے اندر ریمورس ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے. اینٹی سوشلز میں ریمورس نہیں ہوتا. اور اینٹی سوشلز آپ کو زیادہ تر جیل یا پھر جو اگینسٹ دا لا جو اس طرح کے ایکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ جیل سینٹنس وغیرہ ہوتا ہے. آپ کو جیلوں میں کافی طرح نظر آتے ہیں. ہسٹریونک پرسنالٹی تیسرے نمبر پہ آتی ہے. ہسٹریونک جو ہے نا وہ پھر بیسکلی اٹینشن سیکنگ ٹائپ کا بیہیویئر ان کا ہوتا ہے. وہ اس طرح کی بہیو کرتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھیں، عجیب و غریب سی، وہ کسی نہ کسی طرح سے ایسی سرکمسٹانس میں انٹر ہو جاتے ہیں یا وہ اس طرح سے بہیو کرتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف مرکوز ہو جائے. Just for the sake of attention seeking. تو یہ بیسیکلی ہسٹریونک ہیں. بڑے لوگوں کا پرابلم ہے یہ تو واقعی. اور ان کی کمپیرزن میں پھر چوتھے نمبر پہ نارسسسٹکس ہیں. اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ان کو اٹینشن چاہیے لیکن سیلف امپورٹنس becomes a problem for them. Exactly. ان کو امپورٹنس چاہیے. ہم امپورٹنٹ ہیں.
اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور بالکل اگر ایسا وہ ہی. امپورٹنٹ نہیں ہے اور تو اگر لوگ اس طرح سے ایکٹ کریں کہ وہ امپورٹنس نہ دیں تو پھر ان کا ایگو بہت بری طرح سے ہرٹ کرتا ہے. ایگزیکٹلی. مائی پوائنٹ از میں اکثر لوگوں سے جب سوال کرتا ہوں آج کل خاص طور پہ جو سوشل میڈیا ایڈکشن ہے, ابھی میں نے جو رینڈملی 2-4 لوگ ہیں ان سے جب سوالات کیے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ایک جگہ سے جا کر دوسرے ایونٹ کو اٹینڈ کرنا, دوسرے سے تیسرے کو, اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں ان کی حالت ڈیٹیریٹ کر رہی ہے, طبیعت ان کی ٹھیک نہیں ہے, بٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے جا کر بس اس ایونٹ کو اٹینڈ کرنا ہے, وہاں جا کے فوٹو لے کر ہم نے سوشل میڈیا پہ لگانی ہے. سو دیٹس ہاؤ ون شوڈ نو کہ آپ جو ہے وہ اس جگہ بھی تھے, اس جگہ بھی تھے, آپ بہت زیادہ سوشلی ایکٹیو ہیں. تو میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ یہ شاید یہ جو ہے نا ہمارا کہ ہمیں امپورٹنس دی جائے, لوگ ہمارے لیے کچھ سوچیں, ان کو یہ تاثر ملنا چاہیے کہ ہم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, ہر جگہ ہمیں بلایا جاتا ہے. اس کو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ایڈریس کیا جائے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہوتا. میں کچھ چیزوں کو دیکھتا ہوں, میں آبزرو کرتا ہوں کہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کراچی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر کے جانا, بٹ یہ لوگ جو ہیں اس طبقے کے لوگ جو ہیں یہ کچھ بھی کر کے ساری چیزوں کو سیکریفائی, فیملی تو ظاہر ہے اس میں چلی جاتی ہے, ان کو چھوڑ کر یہ ہر ایونٹ کے اوپر اپنی پریزنس کو شو کرنا, یہ بڑا کمال ہے میں سمجھتا ہوں. اچھا پھر یہ کہ اگر آپ کی چلیں صحت اجازت دے رہی ہو, آپ روز بروز آپ کی حالت خراب ہوتی جا رہی ہے, بٹ وہ یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے, یہ جو امپورٹنس ہے یہ دی جائے, اس کے لیے ایکسٹریم لیول تک جو ہے وہ چلے گئے, تو میرے خیال میں ان کو بھی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا کرنا چاہیے. چاہیے. بالکل بالکل, کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی اٹس اے میل اڈیپٹیو کوپنگ میکینزم, اور یہ آئی تھنک وہ اپنا پرپس جو ہے اس کے لیے نہیں جیتے, صرف اس لیے جیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو امپورٹنٹ بتائیں اور ظاہر کریں. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گئی اب ہماری بی کلسٹر بی. رائٹ. سی کی طرف اگر آتے ہیں تو اس میں پھر پرسنالٹیز 3 ہیں, اور اس میں ایک تو اوائڈنٹ پرسنالٹیز ہیں جو کہ اوائڈ کرتی ہیں لوگوں سے ملنا یا پھر کسی بھی کمٹمنٹ میں گھسنا, اور وہ بیسیکلی الگ تھلگ ہی رہتے ہیں وہ بھی. بالکل ٹھیک ہے. یا پھر ڈپینڈنٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو کہ دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتی ہیں. ہسبینڈ ہے تو وائف ہے ڈپینڈنٹ, وائف ہے تو ڈپینڈنٹ ہسبینڈ پہ ہو گیا, یا پھر کسی اور پہ کہ بھائی یہی کرے گا کام, یہی چاہے گا, میں نہیں آگے جا سکتا. ان کے اندر بڑی انزائٹی ہوتی ہے کہ وی کانٹ بی ایٹ دا فرنٹ, ہم بیک پہ رہتے ہوئے ہم ڈپینڈنٹ ہیں کمپلیٹلی دوسروں پہ. اور دین آئی تھنک او سی ڈی بھی, جو ہم انکاسٹک پرسنالٹی جسے دوسرا نام کہا جاتا ہے, آبسیسو کمپلسو پرسنالٹی ڈس آرڈر, تو وہ اپنے رولز پہ چلتے ہیں, ان کی لسٹ ہوتی ہیں, آرڈر چاہیے ان کو ہر چیز میں, کہ پرفیکشن چاہیے, ہر چیز اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے, صاف ہونی چاہیے. تو بیسکلی آرگنائزڈ ہوتے ہیں بہت, اور پنچول ہوتے ہیں بہت ٹائم کے حوالے سے. اور یہ وہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو بہت ہی ریجڈ ہوتی ہیں ان ٹرمز آف دیز لیولز. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے اسٹرینتھس بھی ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ اگر آرگنائزڈ ہیں, اپنے رولز کے حساب سے بالکل اپنے رولز پہ چلتے ہیں, پنچول ہیں, تو کئی حد تک اپنے امپلائمنٹ میں, کیریئر میں یو کین پرفارم ویری ویل. بٹ دین اف یو آر ناٹ فلیکسیبل اینڈ یو ریجڈ اباؤٹ سرٹن تھنگز, وہ آپ کی ریلیشن شپ میں یا کسی حد تک آپ کی لائف اسٹائل میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا. تو وہ ذرا ایشوز کاز کر سکتے ہیں, ان کے لیے بھی ریلیشن شپ میں انٹر ہونا تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اچھا, اس میں سب سے ضروری چیز ہے, میں اس کی طرف پہلے آ جاتا ہوں, اس کے بعد پھر دیگر کوشچن آپ سے کروں گا, وہ یہ کہ کیا یہ ٹریٹیبل ہے, کیونکہ یہ سمجھنا ضروری ہے. اگر کچھ اس طرح کا پرابلم ہے, جن کو میں دیکھتا تھا, یہ بہت سارے لوگوں کو ان کے اندر شاید پہلے یہ چیز نہیں تھی, لیکن یہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی ہے. لائک سوشل میڈیا سے پہلے بہت ساری چیزیں تھیں جو ہمارے اندر نہیں تھیں, بٹ سوشل میڈیا زیادہ ایکٹیو ہونے کے بعد ہم لوگوں کے اندر بہت سارے پرسنالٹی چینج آ رہے ہیں, اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس چیز میں پڑ گئے ہیں. آسٹنٹیشن زیادہ نظر آتی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ شو آف زیادہ کریں. یہ ساری چیزیں پہلے میرے خیال میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں, بٹ یہ اب آ رہی ہیں. لیکن واپس سے بیک ٹو نارمل اب یہ ہونا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل,
देखिए पर्सनालिटी कैन बी चेंज, मैं मानता हूँ इस बात को। 40 to 60% जेनेटिक लोडिंग होती है जो कि ओवरराइड कर रही होती है पर्सनालिटी पे, कि भाई ये डिटरमाइन कर रही होती है कि पर्सनालिटी में हम किस तरह सोच रहे हैं, किस तरह एक्ट कर रहे हैं, हमारे इमोशंस रेगुलेट कैसे हो रहे हैं। लेकिन 50 to 60% इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी पर्सनालिटीज़ को मॉडिफाई करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यस, हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारे एक्सपीरियंसेस, जिस सर्कमस्टांसेस से हम गुजरते हैं, जिससे हम लर्न कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें शिफ्ट हो सकती हैं। जिन्हें चीज़ को शिफ्ट करना ज़्यादा मुश्किल है। जी, और एक वक्त में कहा जाता था कि पर्सनालिटी चेंज नहीं की जा सकती, लेकिन वक्त के साथ साथ ये समझ आ रहा है लोगों को कि पर्सनालिटी कैन बी चेंज्ड। बिल्कुल ठीक है। और जैसे बात हमारी ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हवाले से हो रही थी, इट्स ट्रीटेबल विद साइकोथेरेपी। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो देखिए इंसान को ये समझना है कि मेरी पर्सनालिटी है क्या। हर पर्सनालिटी के अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप देखते हैं कि ये वीकनेसेस मेरी किन किन एरियाज पे अफेक्ट कर रहे हैं, मुझे खुद स्ट्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मेरी फंक्शनिंग पे अफेक्ट कर रहे हैं, मेरी हैप्पीनेस पे अफेक्ट कर रहे हैं, या फिर मेरी रिलेशनशिप जो हमारे आसपास लोगों पे किस तरह नेगेटिव उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक। तो फिर उनको चेंज करना पॉसिबल है। फर्स्ट कम्स द इनसाइट। राइट, अगर आप में इनसाइट है तो फिर आप ट्राई करेंगे, बिल्कुल ठीक और जब आप ट्राई करेंगे ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो शिफ्ट आ सकता है। बिल्कुल ठीक है। जो लोग मुझे जानते हैं स्कूल से, वो अच्छी तरह जानते हैं मेरे दोस्त कि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट था। मैं शाई था बहुत। ये तो बहुत दूर की बात है कि मैं किसी जगह पे बैठ के सोशल मीडिया पे बात करूं। मैं शायद 4-5 लोगों के सामने खड़ा होकर बात नहीं कर सकता था। राइट, तो मेरे अंदर अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है, या मैंने अपनी पर्सनैलिटी में चेंज आया है, और कई कहते हैं यार तुम तो बहुत डिफरेंट हो गए हो, पुराने दोस्तों से मिलता हूँ, तो डेफिनेटली वक्त के साथ, थोड़ा एजुकेशन के साथ, सीखने के साथ मॉडिफिकेशन आ सकता है। इंसान बदल सकता है अपने आप को, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अब बैलेंस कैसे रखा जाए, क्वेश्चन ये है कि तुम जाहिर है कि इसको ट्रीट करने के लिए सबसे पहले तो ये चीज़ सिखाई जाती है, जैसे अभी आपने कहा कि हर पर्सनालिटी के अंदर 2 चीज़ें होती हैं कि उसके प्रोज होते हैं, कॉन्स होते हैं, सारी चीज़ें हैं। बैलेंस कैसे रखा जाए, क्योंकि हम आजकल देख रहे हैं कि हमारी लाइफ में बैलेंस नहीं है। अगर हम एक्सट्रोवर्ट हैं तो बहुत ज़्यादा हम बात भी कर रहे हैं, अगर हम ज़्यादा सोशल हैं तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सोशल हो गए, और अगर एंटी सोशल हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा हम आइसोलेट हो गए। बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे रखा जाए, ये फरमाइए। देखिए वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता है, आपको एक छोटा सा ब्रेक लेके अपने बारे में सोचना है। सबसे बिल्कुल पहले ठीक है, जो कि हम नहीं कर हम रहे हैं। सेल्फ एवेल्यूएट करना है। ये सोचना है कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, आप अपने बारे में क्या जज कर रहे हैं। क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि अगर कुछ चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही हैं आपकी लाइफ को, आपके आसपास के रिलेशनशिप को, अगर आप उसको सेल्फ एवेल्यूएट नहीं करेंगे या दूसरों की राय को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर मुश्किल हो जाएगा कि आप उसी कंटिन्यूस उस पर चले जा रहे हैं डगर पे, और आप उसको जब तक एवेल्यूएट नहीं करेंगे उसमें चेंज कैसे लाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो बैलेंस इज नॉट जस्ट वंस बट ऑन गोइंग, ये कोशिश है आपको बैलेंस ठीक रखने है, की। ठीक कि बैलेंस आपने एक दफ़ा किया, जैसे गाड़ी की अलाइनमेंट है, आपने एक दफ़ा की, इसका मतलब नहीं कि लाइफ टाइम के लिए गाड़ी की बिल्कुल अलाइनमेंट ठीक हो है, गई है। बिल्कुल ठीक है, वेरी राइट। कुछ अर्से के बाद फिर आपको Very अलाइनमेंट करनी है, बैलेंसिंग करनी है। वेरी गुड एग्जांपल, यस। तो यहाँ पे भी यही है कि आप अपने आप को एवेल्यूएट करें, और आप फिर ये सोचें कि कौन कौन से एरियाज हैं जो मैं शायद बैलेंस से आउट हो रहा हूँ। शायद मैं इस जगह तो ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा हूँ, लेकिन इस जगह पे शायद मेरे डेफिसिट्स आ गए हैं। अब शायद ये एरियाज हैं जो मुझे करना चाहिए। यस। तो आई थिंक और आपके जो आपके आसपास हैं, आपकी माँ है, बाप है, वाइफ हैं, भाई बहन हैं, वो भी आपको काफ़ी गाइड कर सकते हैं इस बारे में। बिल्कुल ठीक उनके है। साथ बैठ के बात करें, उनके साथ बात करें, ये बड़ा ज़रूरी है। अब मेरे पास तो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आए, मैं चाहूँगा ज़रा इसके बारे में मैं आपसे पूछूं। बड़े अच्छा मुझे लगा, लोगों ने बड़ी खुलकर इस चीज़ को किया है। लेकिन मुझे एक आ गया है कि ब्रेक ले लें पहले, ब्रेक के बाद आप इसके बारे में ज़रूर बात करें। तो एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारी है, जैसे कि अभी हमने बहुत कुछ समझने का मौका मिला है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। एक ब्रेक से वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ انسان کی نفسیات کے حوالے سے، مختلف مسائل کے حوالے سے سوالات بھی ہمیں موصول ہوئے ہیں. اور اب شکر ہے، میں اس بات پہ زیادہ شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگوں نے اب سوال کرنا شروع کیا، ورنہ اس سے پہلے شاید اس کو بیماری نہیں سمجھا جاتا تھا. ابھی جیسے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی ہے، ہمیں سماج میں نظر آ رہی ہیں وہ چیزیں جن کو ہم آبزرو کر رہے ہیں، لیکن اس کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. یہ مختلف بیماریوں کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. بہت سارے انڈیویجولس ہیں، کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. ڈاکٹر صاحب، بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ایک مجھے ایک دیکھنے والے نے بھیجا ہے وداؤٹ مینشننگ ہز نیم. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اندر ایک چینج آیا ہے کہ میں ابھی ریسنٹلی کوئی بہت زیادہ برانڈ کانشیس ہو گیا ہوں، اور مجھے اس چیز کو آپ کسی برانڈ کو لینے میں، اچھا یہ برانڈز کے پیچھے پوری سائنس کام کرتی ہے. یہ جو بنائے جاتے ہیں یہ ایسے ہی لوگوں کو دیکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں کہ پہلے ان کے اندر ایک چیز جگائی جائے کہ وہ پتہ چلے کہ یہ سمبل آف اسٹیٹس ہے اور اس کو یہ خریدنا ایک بہت بڑی بات ہے. پھر اس کی طرف لوگ جاتے ہیں اور جا کر پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اس میں کچھ نہیں، کافی غلط کام بھی وہ کر بیٹھتے ہیں. کچھ کرپشن، کوئی مانیٹری کرپشن زیادہ اس میں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ کرپشن پریویل کر رہی ہے. تو اس کو اچیو کرنا ایک ٹارگٹ اپنا بنا لیتے ہیں، اور اپنا جو اصل ٹارگٹ ہے، جیسا بھی آپ نے بریک میں ایک بڑی اچھی بات کی، میں اس کو نہیں مینشن کرتا، لوگ ہمارے کہیں کے نہیں رہے. ہر چیز کے اندر اتنا زیادہ دکھاوا آ گیا کہ میں ابھی بڑی انٹرسٹنگ ایک بات اور اس میں شامل کروں گا کہ ایک صاحب وہ سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا ابھی فردر پلان ہے. انہوں نے کہا ابھی تو پلان یہ ہے کہ میں عمرے پہ جاؤں، کیونکہ سب جا رہے ہیں اور سب جا کے وہاں پہ تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں، تو میرا اگلا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں اس کو اچیو کروں. اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. اب بتائیے کہ کیا کیا جائے ایسی صورت میں، کیا کریں جب سوسائٹی کی ڈائریکشن یہ ہو جائے اور اس طرف چلنا شروع کر دیں؟ فرمائیے گا ذرا. نہیں، یہ پریشان کن بات ہے بہت یاسر، کیونکہ بات یہ ہے نا کہ ہم اپنی خوشی کے لیے کہ ہم کس بات پہ خوش ہوں گے، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی اپروول کی ضرورت ہے. ایک طرح سے تو یہی ہے نا کہ دیکھیں میں نے یہ پہنا ہوا ہے ٹی شرٹ، اس پہ پولو بنا ہوا ہے، یہاں پہ ٹامی ہلفگر کا نشان ہے، کوئی ایسی برانڈ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یار میں اسٹیٹس میرا اوپر ہے، مجھے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے واہ واہ اس نے تو بڑی قیمتی ٹی شرٹ یہ شرٹ پہنی ہے. یا کسی عورت نے اگر ایسی اچھی برانڈ کی چیز لی جس کو دیکھ کے دوسری عورتیں متاثر ہوں گی، تو وہ یہی کہیں گی نا کہ ہاں، تو بات تو سیلف امپورٹنس کی آ جاتی ہے، اپروول کی آ جاتی ہے، دوسرے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، میں امیر ہوں کہ نہیں ہوں، میرا مقابلہ دوسروں کے ساتھ ہے تو میں ان سے اوپر ہی ہوں، تو میں ایسی دکھنی چاہیے ہوں یا میں ایسا دکھنا چاہیے ہوں. سوری، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹرپٹ یو، بٹ ہمارے جو کالر ہیں ریگولر، وہ ہمارے ساتھ ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو ان کو شامل کیا جائے. بڑی اچھی فیڈ بیک ملتی ہے. ریگولر کالر یحییٰ از ہیئر ود اس. یحییٰ، تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ. گڈ مارننگ ٹو ڈاکٹر صاحب اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو. گڈ مارننگ یحییٰ. اور میں آئی ایم تھینکفل ٹو یو کہ آپ ڈاکٹر صاحب کو لاتے ہیں جمعے والے دن، ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. جو آپ نے بات کی نا معاشرے کی، میں اس پہ بالکل آپ کی سیکنڈ کروں گا. دیکھیں ہم لوگ جو ہوں گے برانڈ کانشیس ہو گئے ہیں، میں اور اسپیشلی میں شادی کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گا یاسر. یہ ہے کہ ہماری شادیاں بالی ووڈ کی شادیاں بنتی ہیں. مسئلہ یہ کہ اگر آپ کے پیسے ہو نہیں ہو، آپ نے صرف دکھاوے کی خاطر وہ کرتے ہیں، وہ پھر آپ اس میں تکلیف میں آتے ہیں. ایک تو تکلیف یہ ہوتی ہے نا اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو کریٹ کرتے ہیں. جو اب پھر اسی طرح ہم روڈوں پہ حرکتیں جو دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہلاکتوں میں خود ڈالتے ہیں. تو یہ ایک ایسی سائیکی کریٹ ہو گئی جس کی وجہ سے ہم نے، اور اس میں میں ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال بھی ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب ہم اپنے بچوں کو اتنا پیمپر کر دیتے ہیں. میرے والد میں بڑے ریچ آدمی تھے جب ہم چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، وہ ہم بڑے گھر میں رہتے تھے یاسر، اور ہم جب اسکولوں میں جاتے تھے تو ہمارے گرد کے جو چھوٹے لوگ بھی پڑھتے تھے، تو ہم لوگ میں زیادہ ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی تھی، کہ ہمارے والد جتنے پیسے ہمیں دیتے تھے کہ ہمارے سے گزارا ہو جائے، ہم کینٹین سے کچھ کھا سکیں. لیکن آج کل تو یہ جو بیگوں میں اور پھر اے اسکول اور بی اسکولوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کو دیکھا دیکھی تو بچے جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اگر میں نے بچے کو میں نے افورڈ نہیں بھی کر پا رہا تو میں نے کسی سی میں اے میں داخل کرا دیا. اب ہوتا یہ کہ وہاں جو لائف سٹائل ہے وہ تو میں نہیں دے سکتا نا، تو بچہ اس کے پھر ہم خود ہی اس مشکل میں لوگوں بچوں کو ڈالتے ہیں. میرے بچوں نے
ایسی کوئی بہت معمولی اسکول سے پڑھا نہ ہو, میرا بیٹا ایک ECC کر رہا ہے اور دوسرا بیٹا بھی کام کر رہا ہے, میرا بھتیجا بھی ناشا NED سے CS کر رہا ہے. لیکن جو یہ دوڑ ہے, اس دوڑ کے اندر ہم نے آپ کو اپنے نفسیاتی مریض بنایا. باپ بیچارہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, بچوں کی چیزیں, اور اگر وہ بچوں کی چیزیں پوری نہیں پڑھ پا رہا اور اس لحاظ پہ پہنچ گیا ہے کہ تو بچے بھی اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ, بیوی نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے, اور پھر الٹیمیٹلی جب آپ یہ چیزیں اپنی اسٹیٹس سے زیادہ جا کے آپ اپنے اوقات سے جا کر چیزیں کرتے ہیں تو پھر آپ نہیں کر پاتے تو آپ خودکشیوں پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ سوال, دوسرا سوال یہ کہ اس سے کیسے نکلے, دوسرا سوال یہ کہ ہماری مسجدیں جو ہیں, ہماری جہاں ممبر ہیں مسجدیں, وہاں کیوں نہیں ایسے سیشن ہوتے جو بیچارے جو لوگ اس قسم کی پرابلمس میں مبتلا ہے, ہم مسجد سے نماز پڑھتے ہیں نکل کے باہر آ جاتے ہیں, جب ہمیں مسجد میں جو ایک اجتماعیت کا تصور بنی, آپ جیسے سائیکیٹرسٹ کو کیوں نہیں بلاتے مسجد کے اندر, کہ آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ کیوں نہیں ان کو کاؤنسلنگ کر دیتے. تو ہمیں انوائٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب کے جیسے لوگ مسجدوں کے اندر جہاں لوگ آ کے دعائیں مانگتے ہیں تو ان کو اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے, کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں بھی تو آپ کر سکتے ہیں یہ کام. تو میری تو ایک ایڈوائس ہے اس طرح بھی کیا جائے بہرحال. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے جس کی ابھی آپ نے بات کی, خاص طور پہ یہ آخری والی بات میں اس کو یہاں نوٹ کرتا ہوں. اور کہہ تو نہیں سکتا ہمارے یہاں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی معاملے کے اوپر اگر بولنا شروع کریں تو ہمارے یہاں پابندیاں اور نہ جانے کیا کچھ ہمارے بارے میں ایک رائے قائم کر لی جاتی. خیر میں اس کی پرواہ نہیں کرتا, لیکن یہ جس آخری بات ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. میں زیادہ مخیل نہیں ہوتا, ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتا ہوں, اس کے بعد میں پھر آپ موقع ملے گا تو یہ بات ضرور مکمل کروں گا. ڈاکٹر صاحب. نہیں بالکل, یحییٰ نے بہت اچھی بات بولی. بات یہی ہے نا کہ جیسے شادیوں کی اگزامپل انہوں نے دی ہے, تو یہ نہ صرف ہم اپنے اوپر پریشانیاں ڈال رہے ہیں, بوجھ ڈال رہے ہیں, بلکہ دوسروں کو بھی غلط اگزامپلس دے رہے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی پریشانیاں کریٹ کر رہے ہیں. کیونکہ سوری ڈاکٹر صاحب ایک چیز کو اور اضافہ کروں, یہ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ابھی 2 دن پہلے خبر آئی ہے جس کے اندر ایک پوری فیملی نے ایک سیوسائڈ کی ہے, اور پوری فیملی کو اس نے اپنے جو ہے وہ بروٹلی مرڈر کیا ہے, اور پرابلم یہ بتایا گیا کہ فائنینشیل ایشوز تھے جس کی وجہ سے پوری فیملی کو اس نے کیا. یہ ہے اس وقت سچویشن جو سب سے زیادہ کرٹیکل ہے, یہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے جس کو ابھی نے پوائنٹ آؤٹ کیا. پلیز. بالکل. تو بات یہ کہ بات ہے کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے, اور بیسکلی نفسیات بھی یہی سکھاتی ہے کہ یو ہیو ٹو, دیکھیں خوشی جو ہے, ہیپینس ہیز ٹو بی انٹرنسک, اندر سے آنی چاہیے. ٹھیک ہے, باہر سے خریدی ہوئی خوشیاں نہیں ہیں. یس. ہم جہاں پر ابھی بات ڈریسز کی, برانڈس کی کر رہے تھے یا شادی کی, یہ سب دکھاوا ہے. یس. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم دوسروں کو کیا دکھا رہے ہیں, دوسرے دیکھ کے واہ واہ کریں گے, ہم امپورٹنٹ ہو جائیں گے, ہمیں دوسروں سے اپروول مل جائے گا کہ ہاں اسٹیٹس میں یہ آپ بہت اوپر ہیں. جی. لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ دوسروں پہ کیا گزر رہی ہے, وہ آپ کو دیکھ کے واہ واہ نہیں کریں گے, وہ یا تو جلن کریں گے یا دکھی ہوں گے کہ یار میں اس پوزیشن بھی نہیں آ سکتا, میں یہ اس طرح سے شادی نہیں کر سکتا اپنے بچوں کی. تو اس کے ان پہ بھی افیکٹ نیگیٹو ہیں, اور آپ پہ بھی نیگیٹو ہیں, کیونکہ آپ تو خود آؤٹ آف دا وے جا کے اتنا بوجھ اٹھا ہی رہے ہیں. انلیس کہ آپ کے پاس پیسہ بلیک منی ہے یا آپ غلط طریقے سے کمایا ہوا پیسہ ہے تو پھر بات الگ ہے. لیکن اگر آپ حلال سے کما رہے ہیں, حلال پیسہ کما رہے ہیں, محنت کرتے ہیں اور زندگی بھر کی جمع پونجی لگا دیتے ہیں, تو پھر دس از سیڈ ایکچولی. بات یہی ہے نا کہ ہمارے کلچر جو ہے جہاں جہیز پہ بھی آتے ہیں یہ بات کہ کیوں جہیز لیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے, ایک سادگی سے شادی کیوں نہیں ہو سکتی, جس چیز کو آسانیوں سے ہم کر سکتے ہیں اس کو مشکل کیوں بنا دیتے ہیں, اور کس کے لیے بناتے ہیں. تو بات تو یہ کہ یاسر یہ چیزیں اگر بہتر کی جائیں اور اس کو سمجھا جائے کہ یہ چیزیں آسانی سے ہو سکتی ہیں, ایک سادہ لباس پہن کے بھی انسان اچھا لگ سکتا ہے. بالکل. بیسکلی اچھا لگنے کے لیے اس کی پرسنالٹی, اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. ویری رائٹ. وہ چہرے سے ایک ڈیسنٹ انسان لگے, جو نہ صرف الٹی سیدھی باتیں کرنے والا, بہت بولنے والا کبھی کسی کو پسند نہیں آتا. اس لیے کہ سمجھتا ہوں میں, جو مجھے سکھایا گیا ہے کہ آپ 25% بولیں اور 75% سنیں. جی. یہ بیلنس از دا پرفیکٹ بیلنس. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ زیادہ بولتے ہیں, کم سنتے ہیں, تو بیسکلی آپ کا ٹو وے ٹریفک نہیں ہے ایک کنورسیشن میں, اور اسی کو زیادہ اپروول ملتی ہے جو زیادہ لگتا ہے کہ آپ کا ہمدرد ہے یا آپ سے کائنڈ ہے, آپ اچھا اخلاق کا انسان ہے. تو آپ کو اچھی پرسنالٹی میں چینج کرنا ہے اپنے آپ کو. اور سب سے بیسٹ, کیونکہ پرسنالٹی کیا ہے, آج ہم پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں. پرسنالٹی پرسونا سے آیا ہے. پرسونا مینز ماسک, جو آپ چہرے پہ پہنتے ہیں, یہی آپ کی پرسنالٹی ہے.
اور ہم اچھے کپڑوں سے بہتر ہے کہ اچھی پرسنالٹی پہنیں. بیسکلی میرا کہنے کا مطلب ویری رائٹ. تو تھوڑا سا آؤٹ جا رہا ہوں, لیکن جاہیہ نے جو بولا ہے بالکل صحیح بولا ہے. تو ہمیں کسی کی بھی اپروول کی ضرورت نہیں ہے. کسی اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنے کے لیے یا اپنی سیلف اسٹیم کو اوپر لانے کے لیے, اپنے کانفیڈنس کو بہتر کرنے کے لیے کسی اور کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کے اپروول کی ضرورت ہے. بیسکلی سب سے زیادہ امپورٹنٹ سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ کیا میں اپنے آپ سے خوش ہوں, کیا میں جو کر رہا ہوں میں اچھے مقصد کے لیے کر رہا ہوں. اچھا, اس میں بھی انٹینشنز آ جاتے ہیں کہ آپ نے اچھے انٹینشن کے لیے کچھ کیا, چاہے وہ غلط آؤٹ کم ہو گیا اس کا, لیکن آپ کے اندر گلٹ نہیں ہوگا کہ میں نے یہ چیز غلط کی ہے. آپ کو یہ تو پتا ہوگا نا میں نے کیا تو اچھے مقصد کے لیے تھا, ضرور نتیجہ غلط نکل آیا, پھر اسے آپ ریپیٹ کریں, الگ طریقے سے کریں. آپ اینڈ میں ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی, آپ کی انٹینشن صحیح ہوگی. اور باقی ان ایریاز پہ کام کریں پرسنالٹیز کے جو خود اپنے لیے بھی بہتر ہے اور دوسروں کے لیے بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے. تب جا کے آپ اچھا معاشرہ بنائیں گے, کیونکہ ہر انڈیویجول مل کے ہی ایک معاشرہ بناتا ہے نا. انڈیویجولی اگر ہم ایک اپنے آپ کو بدل دیں نا اور فنگر ایسے کی جگہ پوائنٹ اپنی طرف کر دیں تو آئی تھنک پورا معاشرہ بدل سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بڑا ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز کو اور میں ابھی جیسے بات ہو رہی تھی بڑی انٹرسٹنگ ہے, آپ کو ایک بتاؤں ایک فیکٹ آپ کو دیکھنے والوں کو. یہ بڑے بڑے برانڈز ہیں نا جن کو آپ چیز کر رہے ہیں کہ اس کو ہم نے خریدنا ہے اور ان کا اگر بیگ ہم لے کر جائیں گے تو ہمیں اپریسیشن ملے گی اور یہ ملے گی. یہ مارکیٹ کی جو سائنس ہے نا یہ شاید آپ نہیں سمجھتے. یہ بڑے بڑے برانڈز یہ پتہ ہے کن کے لیے بنائے گئے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں جو اس کو نہیں خرید سکتے. یہ بڑی عجیب سی بات آپ کو لگے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے بڑے بڑے نام ہیں, میں نہیں لیتا, پوری دنیا میں مشہور ہیں. یہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ اس کو جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے وہ اس کی طرف آئیں اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزریں اور وہی اس کو خریدیں گے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے بڑے بڑے لوگ ہیں جو بہت زیادہ ریچ ہیں جن کے آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ ان کے ڈریسنگ کو دیکھیں, اگر ان کا پہننا اور اگر دیکھیں اگر آپ ان کا تو آپ کو پتہ چلے گا وہ ایک ہی شرٹ پہن رہے ہیں, ایک ہی ٹراؤزر ان کے پاس ہے, ایک ہی گھڑی وہ استعمال کر رہے ہیں, وہی پرانی گاڑی, پرانی نہ بھی ہو لیکن ایک ہی گاڑی وہ استعمال کرتے ہیں, بار بار ماڈل چینج نہیں کر رہا ہے. سیل فون اگر یوز کریں گے تو بڑا نارمل سا ان کے پاس سیل فون ہوگا. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ ایک فیکٹ بتاؤں, بہت بڑا موبائل برانڈ ہے. میں نے ان کے سی ای او کا ایک دفعہ انٹرویو کیا, تو میں جب انٹرویو کرنے کے لیے جا رہا تھا تو میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ خود کون سا سیل فون یوز کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں حیران رہ گیا کہ ان کے پاس جب میں گیا اور میں نے ان کا انٹرویو کیا تو ان کو ایک چھوٹا سا سیل فون ان کے پاس تھا. میں نے ان کو بعد میں یہ کوشچن کیا کہ آپ پوری دنیا کو اتنے ایکسپینسو سیل فونز بنا کر دے رہے ہیں اور خود یہ استعمال کر رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا. ان کا مجھے بہت زیادہ اگر کام کرنا ہوتا ہے تو کسی کو کال کرنا ہوتی ہے اور وہ بھی میری فیملی میں سے ہی لوگ ہوتے ہیں, ادروائز تو میرے جتنے بھی کانٹیکٹس ہوتے ہیں تو میرے پاس لوگ ہیں جو مجھے ان سے بات کروا دیتے ہیں اور جو ٹائم لے کر میرے پاس آ جاتے ہیں. تو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں کوئی مہنگا سیل فون رکھوں یا وہ کروں جس سے پتہ چلے کہ میں اس کا دیٹس انف فار می. تو میں بڑا حیران ہوا تھا اس دن سن کے کہ یہ ہے لوگوں کی اپروچ, جو کامیاب جن کو ہم سمجھتے ہیں لوگ ہیں, اس طرح وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور دوسری طرف جیسا بھی آئی ہے نے پوائنٹ آؤٹ کیا, آج کل کمپٹیشن ہے, تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کل بہت زیادہ کمپٹیشن ہو گیا ہے جس کے اندر لوگ جو ہے بیچارے اس طرح کا شکار ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب دل تو نہیں چاہتا کہ ڈسکشن کو ختم کیا جائے, بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, لوگ سننا بھی چاہتے ہیں, بٹ کیا کریں وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. آخری کوئی اگر بات کہنا چاہیں تو ضرور کہیے. نہیں, آپ میرے خیال میں ہمیں سیلف ایویلیویٹ کرنا ہے جیسے کہ آپ پہلے بات کی تھی, لیکن وی نیڈ اے مینٹور ایز ویل. آپ اپنی زندگی میں ضرور ایک ایگزامپل کسی کو بنائیں, اس سے سیکھیں جو آپ کا بڑا ہو, جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے بہتر ہے. میرے مینٹور میرے ماموں رہے ہیں ہمیشہ, اور جب بھی بات ہو رہی تھی مجھے ماموں دماغ میں آنے لگے, اس لیے کہ وہ بڑے اچھے بزنس مین ہیں, پی ایچ ڈی اکانومسٹ ہیں وہ, ہی از ڈوئنگ ویری ویل فائنینشلی. لیکن میں ابھی پرتگال سے آیا تھا, ہی واز یوزنگ اے سمپل فون, جیسے آپ بات کر رہے تھے اس کی مجھے ماموں یاد آ گیا. ہی ٹک می ٹو شاپنگ سینٹر, کہنے کا دیکھیں میں یہاں سے یہ چیزیں لیتا ہوں, اٹس اے ریزنیبلی پرائز تھنگس. اور میں سوچ لوں ان کو کیا ضرورت پڑے گی کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا سوچیں. لیکن بات یہ ہے نا کہ مجھے ان سے یہ سیکھنے کو ملا کہ آپ چاہے فائنینشلی اوپر چلے جائیں, لیکن اگر آپ نے حرام کا پیسہ نہیں کمایا, حلال کا پیسہ کمایا ہے, تو آپ کو ایک پیسوں کی ویلیو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اننیسیسری خرچ نہ کریں, کریں بھی تو کسی ضرورت مند کو دے دیں, لیکن
अपना कम से कम जो है ना बैलेंस लेके चलें। हर एक सिर्फ आप ही इम्पोर्टेंट नहीं है अपनी ज़िंदगी में, बहुत से ऐसे लोग इम्पोर्टेंट हैं जिनको आपकी ज़रूरत है और उनका भी सोचना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। वेल डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने जो है बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। हमेशा ही करते हैं, आज भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और यकीनन जो प्रोग्राम देख रहे होंगे उनको भी बहुत सारे मामला समझ में आए होंगे। तो इस बारे में ज़रूर वक्त निकाल के सोचिए, और अगर दिमाग में कोई सवाल ऐसा आता है जिसका जवाब आप चाहते हैं कि दिया जाए, तो नेक्स्ट टाइम जब इंशाल्लाह प्रोग्राम होगा तो उसमें ज़रूर कॉल करके हमें बताइएगा, और आपके सवालों का हमें इंतज़ार रहता है। बहुत सारे और जो दीगर सवालात हैं बज़रिए सोशल मीडिया हम तक पहुँचते हैं, तो उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, इस वक्त नहीं लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है, इजाज़त आपसे लेंगे मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।